شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ندیم غفور چودھری ہے اور میں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ میری اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل ہے منی، کنزیومرزم اینڈ اوور فیوچر۔ اس پریزنٹیشن کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں پہلے پیسے اور اس کی ہسٹری اور آج کل وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد جو کنزیومرزم ہے اس کے بارے میں، اور پھر آخر میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پیسے کی جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو قدیم زمانے میں لوگ بغیر کسی واضح معاہدے کے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی نے سبزی اگائی ہے تو وہ اس نے اپنے ہمسائے کو دی۔ جب اس کا بچہ بیمار ہوا تو ہمسائے نے اس کے بچے کا علاج کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کے تبادلے کو پسند فرمایا اور کہا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب ذرا انسان نے پروگریس کی تو اب پھر اس میں ایکسپلیسٹ معاہدہ شامل ہو گیا جس کو ہم بارٹر ٹریڈ کہتے ہیں۔ بارٹر ٹریڈ میں یہ تھا کہ لوگ ایکسپلیسٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء یا خدمات کا تبادلہ کرتے تھے۔ مثلا اگر مجھے گندم کی ضرورت ہے تو میں کسی کے ساتھ تبادلہ کروں گا کہ مجھے 1 من گندم کے بدلے میں اتنے سیب چاہیے۔ اسی طرح لوگ اور چیزوں کا بھی تبادلہ کرتے تھے، لیکن اس میں ایک پرابلم تھی۔ پرابلم یہ تھی کہ اگر جو چیز مجھے چاہیے وہ موجود نہیں ہے تبادلے میں، یا وہ جو چیز تبادلے میں دوسرا شخص آفر کر رہا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ مثلا میرے پاس گندم پہلے ہی بہت زیادہ ہے تو اب میں گندم نہیں کچھ اور چاہتا۔ اس مسئلے کو کہا جاتا تھا کوئنسیڈنس آف وانٹس، کہ بھئی ہماری جو ضروریات ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی۔ اس کے حل کے لیے لوگوں نے پھر ایک درمیانی کموڈٹی کا استعمال شروع کیا۔ اس درمیانی کموڈٹی میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوئی، مثلا کھجوریں، کشمش، یہ جو سکیاں میں نظر آ رہی ہیں، یہ اس میں اگر ہم اپنی اردو زبان میں مختلف محاورے دیکھیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی رہی۔ مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہونا، یعنی کہ اگر کوئی بہت ہی غریب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ تو وہ پھوٹی کوڑی جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں، یہ پھوٹی کوڑی ہے، یہ بیسیکلی جو ٹوٹی ہوئی کوڑی ہے۔ اور اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت سستی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کوڑیوں کے مول بکتی ہے۔ یہ کوڑی جو کہ پوری کوڑی ہے جو کہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے۔ تو 3 پھوٹی کوڑیاں مل کے ایک کوڑی بنتی تھی۔ اسی طرح محاورے میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ تو 10 جو کوڑیاں تھی وہ مل کے ایک دمڑی بنتی تھی۔ اب یہ جو ٹھیک کوڑی ہے یہ پھوٹی کوڑی میں کنورٹ کیسے ہوگی؟ بیسیکلی ٹوٹ پھوٹ سے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس طرح کی جو انٹرمیڈیٹ چیزیں تھیں وہ خراب ہو جاتی تھی، جیسے کھجوریں خراب ہو جاتی ہیں، کوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر ان کو لے کے جانا بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں یہ چاہیے تھی اپنا ٹریڈ کرنے کے لیے۔ تو اس کا پھر سلوشن یہ نکالا گیا کہ سکے بنائے جائیں، میٹل کے سکے بنائے جائیں۔ اور میٹل میں خاص طور پر سونا اور چاندی جو تھے وہ زیادہ پاپولر تھے، اور اس میں جو سونار تھے وہ کافی ایکسپرٹ تھے۔ تو مثلا ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سکے ہیں یہ مسلمان تہذیب سے ہیں، نیچے جو سکے ہیں یہ یونانی اور رومن تہذیب سے ہیں۔ اب یہ جو سونے اور چاندی کے سکے تھے ان میں ایک پرابلم تھی کہ جو میٹل ہے اس کی جو پیورٹی ہے اس کو انشور کرنا۔ تو کیونکہ اس کام میں سونار بہت لوگ شامل تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پیورٹی کو انشور کریں گے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اپنا سونا یا سونے کے سکے جو ہے نا رکھوانا شروع ہو گئے۔ سوناروں نے کہا کہ ہمارے پاس حفاظت کا بھی انتظام ہے، آپ ہمارے پاس رکھیں تو آپ کو ہم اس کے بدلے میں ایک رسید دے دیتے ہیں۔ تو یہ نیچے دیکھیں، یہ ایک طرح کی رسید ہے
جو کہ سونے کے اگینسٹ کسی نے سنارے نے دی ہے. یہاں سے بیسیکلی آغاز ہوا بینکنگ کا. سو مثلاً اگر ایک شخص نے بینک کے پاس 500 گرام سونا رکھوایا تو بینک اس کو 500 گرام کی یہ اس طرح کی ایک رسید دے دے گا. اب وہ شخص یہ رسید جا کے مارکیٹ میں استعمال کر سکتا ہے چیزیں خریدنے کے لیے. اب بینکوں کو اندازہ ہوا کہ لوگ سارے کا سارا سونا اپنا واپس لے کر نہیں جاتے. اگر کسی نے 500 گرام سونا رکھوایا تو وہ کبھی اس میں سے 200 گرام سونا لے جائے گا, کبھی 300 گرام لے جائے گا, لیکن سارے کا سارا سونا نہیں لے جائے گا. تو بینکوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ لون پہ یہ کام شروع کر دیں. تو اب بینکوں نے دوسرے لوگوں کا جو سونا تھا اس کے اوپر قرضہ ایشو کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جو ایکسیس سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ لوگ لے کے نہیں جا رہے, ہم اس کے ذریعے لون ایشو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. آبویسلی وہ یہ جو لون دے رہے تھے وہ سود کے لیے دے رہے تھے. تو اب انٹرسٹنگلی بینک دوسرے لوگوں کے سونے کے ساتھ سود کمانا شروع ہو گئے. اب کچھ دیر تو یہ کام چلتا رہا, لیکن تھوڑی دیر بعد لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بینک جو ہے نا یہ کوئی ہینکی پھینکی کر رہے ہیں. تو اب وہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ایک دفعہ بینک پر آ جاتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا بینک رنز, کہ بھئی سارے لوگ ایک ہی دفعہ بینک کے پاس اپنا سونا مانگنے واپس آ گئے ہیں. آبویسلی بینک کے پاس اتنا سونا ہوتا نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس کو لون کے اوپر چلا چکے ہوتے تھے. تو اس طرح جو ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے, یعنی کہ لڑائی مار کٹائی, وہی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو اس کا حل جو ہے وہ نکالا گیا سینٹرل بینک کے طور پہ. یعنی کہ اب وہ تمام بینکوں نے کہا کہ ہم مل کے نا ایک سینٹرل بینک کھولتے ہیں اور تمام بینک ایک اپنے سرمایہ کا حصہ سینٹرل بینک میں جمع کرائیں گے. اور اب اگر کسی ایک بینک کے اوپر مصیبت آتی ہے تو سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. سو سینٹرل بینک واز بیسیکلی بینک آف لاسٹ ریزورٹ. اب اگر ہم امریکہ کا دیکھیں سلسلہ تو وہاں پر جو سینٹرل بینک ہے اس کا نام ہے فیڈرل ریزرو بینک. تو یہ ایک نوٹ ہے جو کہ آپ دیکھیں 1928 میں ایشو ہوا. اس نوٹ کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے, یہ یہاں پہ یہ تحریر دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے This certifies that there has been deposited in the Treasury of United States of America $20 اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے in gold coin payable to the bearer on demand. یعنی کہ آپ یہ نوٹ لے کر جو سینٹرل بینک ہے, جو فیڈرل ریزرو بینک ہے, اس کے پاس اگر جائیں تو فیڈرل ریزرو بینک آپ کو سونا دے گا. اور اس وقت $20 کے اگینسٹ 1 اونس سونا دیا جاتا تھا. سو بنیادی طور پر یہ جو نوٹ ہے $20 کا, اس کے بدلے میں 1 اونس سونا ملتا تھا. اب اپریل 5 1933 کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یہ آرڈر ایشو کیا. اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ تمام امریکن اپنا سونا لا کر فیڈرل ریزرو بینک میں جمع کرائیں. جو یہ کام نہیں کرے گا اس کو $10,000 یا 10 سال کی قید دی جائے گی. اب جو لوگ تو بیچارے سادہ لوگ تھے انہوں نے تو جمع کرا دیا, جو لوگ ہوشیار تھے جن کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے نہیں کرایا. بہرحال اگلے ہی سال جنوری 1934 کو یہ آرڈر کینسل کر دیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ہی جو $20 کے اگینسٹ 1 اونس سونا تھا اس کو تبدیل کر کے $35 کے اگینسٹ 1 اونس سونا کر دیا گیا, جس کا مطلب ہے کہ 1 سال سے کم عرصے میں جو لوگ تھے they lost 41% of their wealth. یعنی کہ $20 سے $35 سونا ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے پاس ڈالرز تھے they lost 41% of their wealth. اب آپ دیکھیں کہ جو اب امریکہ کا $20 کا نوٹ ہے اس میں
وہ جو سونے والی تحریر ہے وہ غائب ہے اور اس کی جگہ اب یہ ایک تحریر ہے. یہ لکھا ہوا ہے دس نوٹ از لیگل ٹینڈر فار آل ڈیٹس پبلک اینڈ پرائیویٹ. یہ ایک بڑا قانونی جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کسی سے خریدتا ہوں، کوئی بھی چیز، مثلا اگر میں جا کے ریڑھی سے سیب خریدتا ہوں تو میں اب ریڑھی والے کا قرضئی ہو گیا، مجھے ان سیبوں کے اگینسٹ اس کو کچھ دینا ہے، تو اب میں اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اس کو ایک نوٹ دوں گا. وہ اس نوٹ کو ایکسپٹ ضرور کرے گا، یعنی کہ وہ اس نوٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ اس نوٹ کو ریجیکٹ کرے گا تو اس کو پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو نوٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام قرضوں کے ادائیگی کے لیے ایک سرکاری دستاویز ہے، یہ ایک سرکاری دستاویز ہے. اسی لیے ہم کسی بھی نوٹ کو نہ پھاڑ سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سرکار کی چیز ہے. اب یہی تحریر، اسی طرح کی ملتی جلتی تحریر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اکثر جو نوٹ ہیں ان پر پائی جاتی ہے. مثلا پاکستان کا یہ جو نوٹ ہے اس کے اوپر اس طرح کی تحریر ہے، حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ آپ دیکھیں برطانیہ کا جو پاؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ تحریر لکھی ہے، آئی پرامس ٹو پے دا بیئرر آن ڈیمانڈ دی سم آف. یہ 5 پاؤنڈ کا نوٹ ہے تو یہاں پہ 5 پاؤنڈ لکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ انڈیا کا نوٹ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی تحریر ہے. یہ آپ دیکھیں آئی پرامس ٹو پے دی بیئرر دی سم آف 500 روپیز. تو یہ اب سلسلہ جو ہے یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. تو جس طرح امریکہ میں ہم نے بات کی کہ ڈی ویلیویشن ہوئی اس زمانے میں، تو اسی طرح اور بھی یورپ کے ملکوں میں ڈی ویلیویشنز ہوئی، کسی میں 30%، کسی میں 41%. 12 یہ ایرا جو ہے، یہ جو دور ہے، اس کو کہا جاتا ہے گریٹ ڈپریشن. اب اس انجینئرڈ یعنی کہ جان بوجھ کے جو یہ کیوس کریٹ کیا گیا یا خود سے ہوا، اس کے قطع نظر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس جو کیوس ہے اس کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے دنیا میں ایک نیا مالیاتی نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور یہ نظام جو تھا یہ امریکہ میں ایک جگہ ہے بریٹن ووڈز، وہاں پہ جو اہم ممالک تھے وہ ان کے جو خزانے کے وزیر تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا کہ اب نیا مالیاتی نظام کس طرح دیا جائے. تو جو نیا مالیاتی نظام وہاں پہ پرپوز کیا گیا اس میں یہ طے پایا کہ تمام دنیا کی یہ جو کاغذی کرنسیاں ہیں یہ تبدیل کی جائیں گی، یعنی کہ ایکسچینج کی جائیں گی ڈالر کے ساتھ، اور ڈالر جو ہے اس کی بیک پر ہوگا سونا. اور یہ سونا جو ہے یہ امریکہ میں ایک جگہ ہے فورٹ ناکس، وہاں پر رکھا جائے گا. اب ہر ملک کے حصے کا سونا جو ہے وہ فورٹ ناکس میں جگہ بنائی گئی کہ وہاں رکھا جائے گا. اب اگر کسی ملک کے پاس $1 بلین ہیں تو $1 بلین کا سونا اس ملک کے جو حصے میں سونا ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے گا. جو اس ملک کی کہہ لیں الماری ہے اس میں $1 بلین کا سونا رکھ دیا جائے گا. اب اگر اس ملک نے کسی اور کے ساتھ تجارت کی ہے، مثلا پاکستان نے آسٹریلیا سے فرض کریں کہ آئرن اور خریدی ہے $2 ملین کی، تو اب پاکستان جو ہے وہ اپنے روپے آسٹریلیا کو نہیں دے گا بلکہ اس کو ڈالر دینے پڑیں گے، اور ان ڈالر کے اگینسٹ پاکستان کی الماری میں سے سونا نکال کے $2 ملین کا وہ آسٹریلیا کی الماری میں رکھ دیا جائے گا، کیونکہ اب آسٹریلیا کے پاس $2 ملین چلے گئے ہیں. یہ نظام جو تھا یہ بریٹن ووڈز میں طے پایا. اس کے علاوہ بریٹن ووڈز کی اس کانفرنس میں 2 خبیث چیزیں پیدا ہوئی، ایک ورلڈ بینک اور دوسرا IMF. یہ جو بات میں نے کی ایکسچینج کی، یہ IMF کی جو فاؤنڈنگ کلاس تھی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ exchange arrangements may include the maintenance by a member of a value of its currency in terms of special drawing rights or another denominator other than gold.
یعنی کہ سونا ایکسچینج نہیں ہوگا. تو یہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ وہی ادارے ہیں جن کا ہم اکثر نام سنتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ جی آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے یا آنی ہے، اور ہر وقت ہمیں مصیبت پڑی رہتی ہے اس بارے میں. خیر، یہ نظام چلتا رہا 1971 تک. مسئلہ یہ ہوا کہ 1971 تک جتنا فورٹ ناکس میں سونا تھا اس سے 3 گنا ڈالر امریکن حکومت چھاپ چکی تھی. اب یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ 1971 میں فرانس کی حکومت جو تھی اس نے امریکہ سے اپنے حصے کا سونا ڈیمانڈ کیا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ عام طور پہ کارٹون وغیرہ میں امریکہ کو انکل سیم کے طور پر شو کیا جاتا ہے. تو جو یورپین ہیں وہ ایک طرح سے امریکہ کے بھتیجے ہیں. تو بھتیجے فرانس نے چاچے امریکہ سے کہا کہ چاچا جی وہ ہمارا سونا دے دیں. تو چاچا جی کے پاس اتنا سونا نہیں تھا. تو چاچا جی نے کہا جاؤ دوڑ جاؤ بھتیجے. اس وقت امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ رچرڈ نکسن تھا یہ شخص. تو اس لیے دنیا اس چیز کو نکسن شاک کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کو دھکا لگا کہ ان کے حصے کا جو سونا ہے وہ کدھر غائب ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فورٹ ناکس میں سونا بھی نہیں ہے تو پھر یہ سارے جو ڈالر اور یہ کرنسی ہے یہ کس طرح پیدا کی جا رہی ہے. یہاں پہ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس مثال میں امریکہ کو یوز کر رہا ہوں 2-3 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ ویسے بھی عجیب و غریب ہے. کوئی پچھلے 15-20 سال سے تو ہمارا سینسس ہی نہیں ہو سکا، اور ویسے بھی ہماری اکثر حکومتیں جو ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں. تو اس لیے میں اور امریکہ جو ہے وہ اس پورے اقتصادی نظام کا اور مالیاتی نظام کا ابا جی ہے، اس لیے میں اس کی یہاں پہ مثال دے رہا ہوں. تو فرض کریں کہ سیٹھ سونے والا جو ہے اس نے سوچا کہ بھی اب ایک بینک کھولا جائے. تو بینک کھولنے کے لیے وہ جو سینٹرل بینک ہے یعنی کہ فیڈرل ریزرو بینک اس کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ جی میں ایک بینک کھولنا چاہتا ہوں. تو جو سینٹرل بینک ہے یعنی کہ فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کا وہ اسے کہے گا اچھا بھائی پیسے لاؤ. اب سیل سونے والا $1111 سینٹرل بینک میں جمع کراتا ہے. یہ جو فگر ہے یہ اس کی یہاں پہ خاص وجہ ہے جو بھی جا کے ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. اب یہ جو $1111 سیل سونے والا نے سینٹرل بینک کو جمع کرائے، سینٹرل بینک اس کے اگینسٹ اس کو بینک کھولنے کی اجازت دے دے گا. اس اجازت میں جو بڑی اہم چیز جو کہ سیٹ سونے والا کو حاصل ہوگی وہ ہے کرنسی ایشو کرنے کی اجازت. فیڈرل ریزرو بینک کے پاس یہ اتھارٹی ہے. وہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ ہے یہ فریکشنل ریزرو ریشو. اب وہ جو لون ایشو کیا جا سکتا ہے وہ ایک تناسب سے ایک ریشو کے ذریعے ایشو کیا جا سکتا ہے، اور فیڈرل ریزرو بینک وہ ریشو مقرر کرتا ہے. یعنی کہ اب فیڈرل ریزرو بینک جو ہے وہ اس نئے لالچی بینک کو یہ اجازت دے گا کہ وہ $1 جو کہ اس نے فیڈرل ریزرو بینک کے پاس جمع کرایا اس کے مقابلے میں $9 کا قرضہ ایشو کر سکتا ہے. اب سیل سونے والا یہ اجازت نامہ لے کر نیا لالچی بینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کوئی گاہک آئے. تو اب بھولے بادشاہ اس نئے لالچی بینک کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کہ مجھے نا $10,000 چاہیے کیونکہ میں نے ایک کار خریدنی ہے. تو بینک اسے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیسے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم واپس کرو گے. تو بھولے بادشاہ کہتا ہے جی میرا ایک مکان ہے آپ اس کے رجسٹری کے کاغذات رکھ لیں. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے لاؤ یہ کاغذات ہمیں دے دو. بینک وہ کاغذات لے کر ایک یہ لون ایگریمنٹ یعنی کہ قرضے کا ایک معاہدہ بناتا ہے، اور اس معاہدے کے اگینسٹ اب بینک بھولے بادشاہ کو $10,000 کا چیک دے دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. فرض کریں کہ اس وقت پورا جو ڈالر کی تعداد ہے جتنے ڈالر اس وقت موجود ہیں وہ یہ گرین سرکل ہے. تو جب بینک نے $10,000 کا چیک ایشو کیا تو اب نئے $10,000 پیدا ہو گئے. اب نئے $10,000 مارز وجود میں آ گئے ہیں.
بولے بادشاہ یہ $10,000 کا چیک لے کر میڈم سیانی کے پاس جاتا ہے. میڈم سیانی اس سے چیک لے لیتی ہے اور اس کو کار کی چابیاں دے دیتی ہیں. اب میڈم سیانی یہ چیک لے کر اپنے بینک کے پاس جائے گی اور فرض کریں اس کا بینک کا نام ہے لالچی بینک. اور میڈم سیانی جو ہے وہ $10,000 کا چیک لالچی بینک میں جمع کرائے گی. اب لالچی بینک جو ہے وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے. وہاں پر بھی وہی جو فریکشنل ریزرو ریشو ہے جو ہم نے بات کی تھی 9:1 والی، وہاں پہ بھی وہی فریکشنل ریزرو ریشو چل رہی ہے. اور اس کے تحت اب جو بینک نیا لالچی بینک ہے اس کا چیک جو پرانا لالچی بینک ہے وہ قبول کر لے گا، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ تمام بینک جو ہیں یہ اس سینٹرل بینک کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو اب جو پرانا لالچی بینک ہے وہ اس 10,000 میں سے $1,000 ریزرو میں رکھے گا اور $9,000 کا مزید لون ایشو کر دے گا. اب ہر بینک یہی کام کرے گا اور ہر دفعہ جو قرضے کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی، لیکن یہ اماؤنٹ ایکومولیٹ ہوتی جائے گی. یہ کیونکہ سارے بینک جو ہیں یہ آپس میں لنکڈ ہیں، یہ جو سینٹرل بینک ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اس لیے یہ نظام چلتا ہے. تو اب وہ جو اوریجنل $1,111 تھے اب ان سے $100,000 پیدا ہو گئے. سو بنیادی طور پر جو قرضہ ہے وہ یہ پیسہ ہے. سو دیٹ از منی. اب اس سے بھی زیادہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بینک نے جو یہ $10,000 کا لون ایشو کیا تھا وہ تو بینک نے اس لیے ایشو کیا تھا کہ بینک اس کے اوپر سود حاصل کر رہا. سو بینک تو بنیادی طور پر 10,000 نہیں بلکہ 15,000 واپس ایکسپٹ کر رہا ہے. اب 10,000 تو بینک نے جو چیک ایشو کیا اس سے پیدا ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 5,000 انٹرسٹ کے ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں. اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو پرنسپل ہے جو اصل میں بینک نے لون ایشو کیا یہ اس کا پول ہے، اور یہ جو پول ہے پرنسپل پلس انٹرسٹ یہ پول ہے جس میں جو اصل رقم تھی جمع جو سود ہے وہ بھی ہے. تو اب یہ بڑے والے پول کو ہم اس چھوٹے والے پول سے کیسے بھر سکتے ہیں؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم یہ جو پرنسپل کا پول ہے اس کو بڑا کریں، اور اس کو بڑا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیا قرضہ ایشو کیا جائے. کیونکہ جو منی اوڈ ہے، منی اوڈ تو ہے 15,000 روپے اور جو منی بنا تھا وہ تو $10,000 تھا. تو اب مزید 5,000 کا قرضہ جنریٹ کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب 5,000 کا مزید قرضہ ایشو کیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر جو سود ہے اس کے لیے مزید پیسہ بنانا پڑے گا. تو یہ جو ڈیٹ ہے یعنی کہ یہ جو قرضہ ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا جب تک یہ نظام بیسیکلی تباہ نہیں ہو جاتا. جب پہلی دفعہ میں نے یہ ساری بات سمجھی تو میں حیران ہی رہ گیا. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس طرح کا فراڈ نظام دن دہاڑے چل سکتا ہے. لیکن یہ ان تمام لوگوں کے کورس ہیں جو کہ اس نظام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. مثلا یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو مسٹر رالف ہے جو کہ سیکٹری آف برٹش ٹریجری ہے، اس نے کہا کہ بینکس لینڈ بائی کریٹنگ کریڈٹ، دے کریٹ دی مینز آف پیمنٹ آؤٹ آف نتھنگ. یعنی کہ وہ ہوا سے جو ہے یہ پیسے بنا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو شخص تھا سر جوسایہ اسٹیمپ، یہ اپنے زمانے میں برٹن کا سیکنڈ امیر ترین سیکنڈ ریچسٹ آدمی تھا، اور اس نے یہ دیکھیں کہا کہ دی ماڈرن بینکنگ سسٹم مینوفیکچرز منی آؤٹ آف نتھنگ. یعنی کہ یہ جو موجودہ ہمارا مالیاتی بینکنگ کا نظام ہے یہ ہوا سے پیسے پیدا کرتا ہے. یہ شخص ایک اکانومسٹ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے. تو یہ اکانومسٹ ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی پیسے کے بارے میں، منی وینس اٹ کیم ویئر اٹ وینٹ. اور اس میں اس نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی کہ the study of money above all fields in economics is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ جو پیسے کے بارے میں گمبھیر سی بات بتائی جاتی ہے
وہ جان بوجھ کے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہ لگائے، حقیقت چھپی رہے، حقیقت لوگوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ شخص ہنری فورڈ جو کہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے اسمبلی لائن کریٹ کی، یہ اس نے کہا کہ اٹ از ویل انف دیٹ پیپل آف دی نیشن ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اوور بینکنگ اینڈ مانیٹری سسٹم، فار اف دے ڈیڈ آئی بلیو دیر وڈ بی ریولیوشن بفور ٹمارو مارننگ۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہمارا مالیاتی نظام ہے یہ کیسا فراڈ ہے، تو کل صبح سے پہلے یہاں پر ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ اس نظام کی ایک بڑی زبردست جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے انفلیشن۔ بڑے آسان الفاظ میں یہ مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر 2 سائیکلیں ہیں اور $200 ہے، تو اب ایک سائیکل ایک $100 کی ہوئی، تو اگر میرے پاس $100 ہیں تو میں ایک سائیکل حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ فرض کریں کہ سائیکلیں 2 ہیں، لیکن کسی نے راتوں رات ایک $100 کا اور نوٹ چھاپ دیا۔ آبویسلی اب سائیکل حاصل کرنے کے لیے $150 چاہیے، ایک سائیکل حاصل کرنے کے لیے $150 چاہیے۔ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انفلیشن، جیسے کہ یہ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، اور یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ شاید کہیں ہوا میں پیسے چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو ڈکریز ان پرچیزنگ پاور ہے، یعنی کہ ہماری جو قوت خرید میں کمی ہوئی ہے، یہ کہیں ہوا میں نہیں گئی، یہ کسی کے پاس گئی ہے۔ سو یہ جو شخص ہے، یہ فیڈرل ریزرو بینک میں ان کی یہ تحریر ہے، اس میں کہا کہ ڈکریز ان پرچیزنگ پاور انکرڈ بائی ہولڈرز آف منی ڈیو ٹو انفلیشن ان پارٹ گینز ٹو دی ایشوئرز آف منی، یعنی کہ جو قوت خرید میں کمی آئی ہے ہم عام لوگوں کی، وہ جنہوں نے پیسے چھاپے ہیں وہ ان کے پاس گئی ہے، وہ ان کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو یہ جو پورا لوٹ مار کا نظام ہے، یہ اس کو ایک قانونی شکل دی گئی ہے، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ پورا ایک لیگل سسٹم بنایا گیا ہے بہت سالوں کے عرصے میں۔ لیکن نتیجہ یہ ہے اس نظام کا کہ یہ عام آدمی کا استحصال کر رہا ہے۔ یہ نظام میتھمیٹیکلی ناممکن ہے کہ یہ چلے۔ اس وقت جو گلوبل جی ڈی پی ہے، یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی کہ جتنا کچھ بنایا جا رہا ہے اور جو خدمات یا سروسز آفر کی جا رہی ہیں، ان کی کل مالیت جو ہے وہ $70 ٹریلین ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پوری دنیا کا قرضہ ہے، جو گلوبل ڈیٹ ہے، وہ 200 ٹریلین ہے۔ یعنی کہ اس وقت ہماری جو دنیا ہے، ہم اس جیسی ایک اور دنیا بھی بنا لیں، جتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں، ایک بچے کے کھلونے سے لے کے بوئنگ 777 تک جو کچھ ہے اس دنیا میں، اس کو اگر ہم جمع کریں تو وہ $70 ٹریلین کا ہے۔ اگر ہم اس جیسی ایک اور دنیا بھی بنا لیں تو بھی یہ قرضہ نہیں اتارا جا سکتا۔ تو اب یہ جو نظام ہے، یہ جو مالیاتی نظام ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی غلامی کی ایک نئی قسم ہے۔ یہ بات لیو ٹالسٹائے جو کہ ایک بہت مشہور رشین ناول نگار اور فلسفی تھا، اس نے کہا کہ منی از اے نیو فارم آف سلیوری۔ ہم جب غلامی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ بیچارے لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ سلیو ہیں، ہم اس کو سلیوری سمجھتے ہیں، ہم اس کو غلامی سمجھتے ہیں۔ جبکہ اس شخص نے، جو کہ بہت اس کی اہم آبزرویشن تھی، اس نے کہا جی کہ نہیں، پیسہ جو ہے وہ نئی غلامی ہے، کیونکہ جو پرانے غلام تھے وہ جسمانی مشقت کے لیے رکھے گئے تھے، تو ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ ذہنی غلام نہیں تھے، وہ ذہنی طور پہ جانتے تھے کہ ہم غلام ہیں، اس لیے وہ ہر وقت اپنی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس لیے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا۔ اب یہ جو نئی شکل ہے غلامی کی، یہ ذہنی غلامی ہے۔ یہ جو پیسے کی غلامی ہے یہ ذہنی غلامی ہے، کیونکہ اب ہم نے لوگوں سے فزیکل یعنی کہ جسمانی مشقت نہیں لینی، جیسے پہلے زمانے میں وہ ان کو کہتے تھے کہ جی جاؤ
جا کے کھیتوں میں مزدوری کرو یا پتھر لے کے جاؤ، کیونکہ اب اس کے لیے ہم نے مشینیں بنا لی ہیں۔ اب جو غلامی ہے وہ ذہنی غلامی ہے، کیونکہ اب ہم نے لوگوں سے ذہنی کام لینے ہیں۔ مثلا ہم نے لوگوں سے کمپیوٹر پروگرام لکھوانے ہیں، ہم نے لوگوں کو اسمبلی لائن پہ کام کرانا ہے جہاں پہ مشینوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم لوگوں کو ذہنی طور پر اس نظام کا غلام بنا کر نہیں رکھیں گے تو وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو بنیادی طور پر ٹالسٹائے نے یہ کہا کہ دی ایسنس آف آل سلیوری کنسسٹ in taking the product of another's labor by force. It is immaterial whether this force be founded upon ownership of slave or ownership of the money that he must get to live. یعنی کہ اب ہم نے لوگوں کو اس مالیاتی نظام کے ذریعے غلام بنا کے رکھنا ہے۔ وہ جو پہلا دور تھا جس میں ہم لوگوں کو مار پیٹ سے غلام بنا کے رکھتے تھے، اس کی بجائے اب ہم نے اس پیسے کے ذریعے ان کو غلام بنا کے رکھا۔ گوتھے جس سے علامہ اقبال کافی متاثر تھے، اس نے کہا کہ سب سے بہترین غلام وہ ہے جو کہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، کیونکہ جو ذہنی طور پر غلام ہے وہ کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو جسمانی طور پہ غلام ہے اور جو اپنی غلامی کے بارے میں جانتا ہے وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب یہ جو غلامی ہے یہ ہم اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ $200 ٹریلین کی جو ڈیٹ ہے وہ کس نے پے کرنی ہے، وہ اس نظام نے تو ختم نہیں کرنی، اس کے ذریعے وہ آنے والی نسلوں کو غلام بنا کے رکھیں گے۔ اب یہ جو کاغذی کرنسی ہے بات اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو یہ اس نظام کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے سوچا کہ بھی ابھی بھی لوگوں کی جیب میں یہ روپے تو ہیں، ڈالر ہیں، جیسے بھی ہیں، تو اب جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کاغذی کرنسی کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ یہ پلاسٹک کے کریڈٹ کارڈز وغیرہ کو شروع کیا جائے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کے جیب میں وہ کاغذ بھی نہیں رہے گا، آپ کا جو پیسہ ہے وہ کسی بینک کے کمپیوٹر کے اوپر ایک سٹور شدہ نمبر ہے۔ اب جب بھی حکومت کی یا بینک کی مرضی ہو وہ آپ کے اس نمبر کو زیرو کر دے، یعنی کہ کہہ دے کہ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ پہلے تو انفلیشن والا ڈرامہ کرنا پڑتا تھا اور وہ اس کے اپنے مسئلے مسائل تھے، تو اس کے جگہ اب آپ سمپلی کسی کے اکاؤنٹ میں سے سارے پیسے غائب کر دیں تو وہ کیا کر لے گا؟ ایک عام شخص جو ہے وہ حکومت کے اگینسٹ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو ہماری غلامی ہے یہ ایک نئے لیول پہ جا رہی ہے۔ میں تمام مفتیان اکرام اور پروفیسر حضرات جو کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک انشورنس وغیرہ کو پروموٹ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب تک ہم اس خبیث مالیاتی نظام کا کتا کنویں سے نہیں نکالتے، ہم بے شک 1,00,000 ڈول بھی نکال لیں کنواں پلیت ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ اس پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کنزیومرزم کی اور دیکھیں گے کہ یہ جو کرنسی اور کنزیومرزم اور یہ مالیاتی نظام ہے یہ آپس میں کیسے لنکڈ ہے۔